بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. 9th کلاس چیپٹر نمبر 1 لیکچر نمبر 1. ڈیئر اسٹوڈنٹس، 9th کلاس میں ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا ٹائٹل ہے پرابلم سالونگ، اور اس چیپٹر میں ہم نے 5 ہیڈنگز کو کور کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس پرابلم سالونگ اسٹیپس ہیں، یعنی پرابلم کو جب سالو کیا جاتا ہے تو اس میں کون کون سے اسٹیپس جو ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس فلو چارٹس، الگوریدم، ٹیسٹ ڈیٹا، ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن ہے، آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کریکشن آف ایررز ہے. یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہم آنے والے اپنے لیکچرز میں اسٹڈی کریں گے. آج کا جو ہمارا پہلا چیپٹر اور اس میں پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرابلم سالونگ، اور پرابلم سالونگ اسٹیپس ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. In order to solve a problem, it is important to follow a systematic approach. کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک منظم طریقہ کار پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. In the following, we discuss different steps that we can follow to solve a problem systematically. مندرجہ ذیل میں ہم مختلف مراحل پر بات کریں گے جن پر عمل کر کے ہم کسی مسئلے کو منظم طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ، پرابلم کو پہلے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں پرابلم سالونگ، آخر پرابلم ہوتی کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس، پرابلم جو ہے یہ پروگرامر نے سالو کرنی ہوتی ہے. کمپیوٹر میں کسی بھی قسم کی اگر ہم نے کسی سافٹ ویئر میں چینجنگ کرنی ہے یا نیا سافٹ ویئر بنانا ہے، کوئی نئی ایپ ڈیولپ کرنی ہے، کوئی نیا آپشن ایڈ کرنا ہے اپنے ایگزسٹنگ سافٹ ویئر کے اندر، تو کمپیوٹر کی لینگویج میں اسے پرابلم کہا جاتا ہے. مطلب اگر کمپیوٹر کے سافٹ ویئر میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اسے ہم پرابلم کہتے ہیں. تو یہ چیپٹر اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم پروگرامر کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہے ہیں کہ پرابلم سالونگ کیا ہوتی ہے اور اسے سالو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ سٹیپس بتائے گئے ہیں جنہیں فالو کر کے ہم نے اپنے پرابلم کو سالو کرنا ہے. تو سب سے پہلا جو یہاں پہ ہمارے پاس سٹیپ ہے وہ ہے ڈیفائننگ اے پرابلم. A well-defined problem is one that does not contain ambiguities. ایک واضح مسئلہ میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی. All the conditions are clearly specified and it has a clear goal. تمام بنیادی باتیں واضح طور پر متعین کی گئی ہوتی ہیں اور یہ واضح طور پر اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یعنی جو ہم پرابلم سالو کرنے جا رہے ہیں اس کو پرابلم کو سالو کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سالو. یہ سمجھنے اور حل کرنے میں آسان ہوتا ہے. کیا آسان ہوتا ہے؟ پرابلم کی بات کر رہے ہیں کہ اس پرابلم کو سمجھنا اور اس کو سالو کرنا آسان ہوتا ہے. Given a problem statement, first we need to see whether the problem is defined well or not. جب ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آیا مسئلے کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے یا نہیں. If the problem is not defined well, then we can use one of the following strategies to define the problem. اگر جو پرابلم ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے اسے واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا تو پھر ہم یہ جو نیچے کچھ طریقہ کار ہمیں دیے گئے ہیں ان کو فالو کر کے ہم پرابلم کی پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس طریقہ کار ہے وہ ہے گین بیک گراؤنڈ نالج. یعنی ہمیں ہسٹورک نالج لینا پڑے گا اس چیز کے بارے میں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جاننا پڑے گا کہ we try to know the situation and the circumstances in which the problem is happening. یعنی ہمیں ان حالات و واقعات کو جاننے کی کوشش کرنی پڑے گی جن کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. یعنی جو چیزیں پرابلم کریٹ کر رہی ہیں پہلے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، یہ جاننا پڑے گا. In this way we can identify the given state. اس طریقے سے ہم پرابلم کی شناخت کر سکیں گے
اور اٹ آلسو ہیلپ ٹو نو وٹ اے گڈ سولوشن ول لک لائک. اور ایسا کرنے سے ہمیں یہ بھی مدد ملے گی کہ ہم نے کوئی اچھا سلوشن جو ہے وہ کس طرح سے فائنڈ کرنا ہے. یعنی اگر ہمیں جو پرابلم ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری پتہ لگ جائے گی تو اس سے ہمیں دو فائدے ہوں گے. ایک تو ہمیں پرابلم کو ڈیفائن کرنے میں یعنی اس کی شناخت کرنے میں آسانی ہوگی، اور دوسرا جو بہترین سلوشن اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہوگا وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا. how we shall be able to measure the solution. تو ہم کس طرح سے اس سلوشن کو میئر کر سکیں گے، ہم اس قابل بھی ہو جائیں گے. سیکنڈ ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ یوز گیسز یعنی اندازہ لگانا. We try to guess the unknown information through appropriate guess. These guesses may be based upon our past experience. یعنی اگر کوئی ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوئی انفارمیشن ہمیں معلوم نہیں ہے، تو پھر ہم اندازہ لگا کر اس پرابلم کو جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. اور یہ اندازہ جو ہے وہ کس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں، اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کے بہاف پہ لگا سکتے ہیں. یعنی پاسٹ میں پہلے کوئی پرابلم آیا ہو ہمارے پاس اور ہم نے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے سالو کیا تھا، اس کے اندر کون کون سی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس تھیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ پرابلم کیسی ہوگی. ٹھیک ہے. اور تھرڈ جو ہمارے پاس طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم ایسے سمجھ نہیں آ رہی تو ہم پیپر کے اوپر جو ہے وہ اس کو ڈرا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہمارے پاس تھرڈ آپشن ہے ڈرا اے پکچر. If the problem is not well defined, we can draw a picture and fill the undefined information. مطلب جب ہم کوئی بھی پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں تو فرض کریں کہ ہم ایک پکچر بنا لیں. اس کی پکچر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم ڈرائنگ کرتے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دینا ہے، نہیں، بلکہ ہم اس کے جو ہے وہ اسٹیپس وغیرہ رائٹ کرنا شروع کر دیں گے تاکہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے. مطلب جو انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے پرابلم کو سالو کرنے میں مدد نہیں مل رہی ہے تو پھر ہم ایڈیشنل جو ہے وہ انفارمیشن وہاں پہ رائٹ کریں گے تاکہ ہمیں پرابلم کو سالو کرنے میں آسانی ہو. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا ٹاپک ہم نے کور کیا ہے. مزید اس کو ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. جسٹ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ جسٹ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے تھا کہ پرابلم کیا ہوتی ہے اور پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو میں اپنے لیکچر کو سمرائز کر رہا ہوں. لیکچر کو سمرائز کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پرابلم ہوتی ہے کمپیوٹر کی لینگویج میں، اگر ہم نے کوئی نیا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے، کوئی نیا آپشن پہلے سے موجود سافٹ ویئر میں ایڈ کرنا ہے، کوئی اپلیکیشن ڈرا کرنی ہے، یہ تمام جو ہیں وہ پرابلمس کے زمرے میں آتے ہیں. یعنی کمپیوٹر کی لینگویج میں ان سب کو پرابلم کہا جاتا ہے. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک سسٹمیٹک اپروچ استعمال کی جاتی ہے. سسٹمیٹک اپروچ کا مطلب ہوتا ہے ایک منظم طریقہ کار، یعنی ایک ایسا طریقہ کار جس کے اندر ہم نے تمام کام ایک ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو اس کے اندر ہمارا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. یعنی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ پرابلم ایکچولی ہے کیا. جب ہم یہ جان لیں گے کہ پرابلم ایکچولی ہے کیا تو اسے انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی ہمیں آسانی ملے گی اور اس کو سالو کرنے میں بھی آسانی ملے گی. تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں، ہم پرابلم کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہسٹوریکل انفارمیشن اس کی لینی ہوتی ہے. جب ہمیں ان حالات و واقعات کا پتہ چل جاتا ہے جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے تو پھر ہمیں پرابلم کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور اس کا سلوشن نکالنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور اگر ان کیس جو ہمارے پاس کلائنٹ آیا ہے وہ ہمیں پرابلم کو صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں کر رہا تو پھر ہمارے پاس تین طریقہ کار ہیں، جن میں سے ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے اندازہ لگانا، کہ جب کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آ کے کوئی اپنا پرابلم بتا رہا ہے کہ اس نے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر میں کون سی چیز چینجنگ کروانی ہے، اگر وہ صحیح طرح سے نہیں بتا پا رہا تو پھر ہم گیس لگانے کی کوشش کریں گے
اور وہ گیس کس وجہ سے لگائیں گے؟ جو پہلے ہمارے پاس کلائنٹس آتے رہے ہیں اور اپنے پرابلم بتاتے رہے ہیں، انہی کے بہاف پہ ہم گیس لگائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کلائنٹ ہمارے پاس آیا ہے اس کو یہ والا پرابلم ہے، یعنی اس نے سافٹ ویئر میں اس طرح کی چینجنگ کوئی کروانی ہے۔ اگر پھر بھی ہمارے پاس پرابلم کو سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو پھر تیسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم پکچر ڈرا کر لیں۔ پکچر ڈرا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیپس ہیں یا تو ہم ان کو فالو کر لیں، یا پھر اگر کوئی سافٹ ویئر کا لے آؤٹ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس سافٹ ویئر کو کے لے آؤٹ کو جو ہے وہ ڈرا کر کے اس سے پرابلم کو جاننے میں پہچاننے میں ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو کل کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ انڈرسٹینڈنگ آف پرابلم ہوگا، کہ پرابلم کو سمجھا کیسے جاتا ہے، انڈرسٹینڈ کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پلاننگ کا سولوشن ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے کل کے ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے کور کرنا ہے۔ امید ہے آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ایزیلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔